الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 60واں حصہ 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز منگل 27 رمضان المبارک 1444 ہجری اور 18 اپریل 2023 عیسوی کا دن ہے۔ بے شک 27 رمضان المبارک یوم پاکستان سے بھی نسبت رکھتا ہے کہ 27 رمضان ہی کو پاکستان بنا تھا، تو پاکستان کے عنوان پر بہت کچھ پہلے بھی کہا جا چکا، لوگ کہہ رہے ہیں اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے، لیکن ابھی ہم اپنے اس آج کے جاری پروگراموں کے سلسلے میں ڈالر اور متعلقہ ڈاکے کے عنوان کو جاری رکھیں گے اور یہ عرض کریں گے آج کے پروگرام میں کہ جب ساری دنیا میں مہنگائی کا شور مچ گیا، لبنان میں، سوڈان میں، فتنے فساد یورپ میں، ہر جگہ جب پھیل گئے، تو ادھر سے آپ دیکھیں کہ فلسطینیوں پر صہیونیوں کے مظالم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ساری کڑیاں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ملک یا جو خطہ اسلام کے نام پر یا پاکستان کے نام پر بنایا گیا ہو، دشمن اس کے پیچھے کیوں نہیں پڑا ہوگا؟ وہ تو پہلے دن سے پڑا ہوا ہے، کبھی پاکستان کو ٹکڑے کرنا، کبھی پاکستانی اسلام کے مطابق اسلام کے قریب ترین بنائے گئے آئین کو پامال کرنا، قادیانی جتھوں کے ذریعے، نجدی جتھوں کے ذریعے۔ تو یہ سب دشمن کی چالیں جاری تھیں اور جاری ہیں، لیکن یاد رہے کہ اللہ کی بھی تدبیر ہے، اور اللہ ہاتھیوں کے مقابلے میں ابابیل سے کام لینا پسند فرماتا ہے، نمرود کے مقابلے میں ایک مچھر بھی کام دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کی شانیں ہیں، یہ اللہ کے لشکر ہیں جن کو وہ اپنی حکمت سے وقت بوقت ظاہر فرماتا رہتا ہے۔ اور آج بھی بے شک یہ جو جادوگر ہیں آج کے، یہ جو آج کے فرعون ہیں، یاجوج اور ماجوج، یورپی حکمران، یہ امریکی حکمران اور یہ ان کے چیلے چانٹے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے، ہر اونچی کرسی پر بیٹھے ہوئے کسی بھی ادارے کے، کیونکہ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، لفظ کل فرمایا گیا، کسی ایک خطے کا نام نہیں رکھا گیا۔ تو کل کا مطلب ہے کل، یعنی تمام، کہ جب فتنہ یاجوج اور ماجوج برپا ہو جائے گا، جب دجال کی حتمی سیج سجائی جائے گی، تو اس وقت بالخصوص اونچے عہدے والے یہ سب بے ایمان ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے، دجالی ہوں گے۔ ہاں، ان کے نیچے جہاں جہاں بھی کوئی ایمان والا بیٹھا ہوا ہے، ان ایمان والوں کو قرآن و حدیث کے حقائق اس لیے بتانا ضروری ہیں کہ مسلمانوں کو نصیحت کرنا نفع دیتا ہے۔ اس نصیحت کی دو شکلیں ہیں کہ جس کے پاس اللہ کے فضل سے علم ہو وہ اپنے علم کا اظہار کرے، اور جس کے پاس قوت و اختیار ہو وہ اپنی مقام و مرتبے، حیثیت، ادارے کے مطابق اپنا فرض انجام دے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تربیلا ڈیم میں ایک میڈیم وولٹیج کا بریکر ٹرپ کر جائے اور ہم سوئی گیس کے محکمے کا ایک ٹیکنیشین بھیجیں کہ جا کے والو بند کر دو۔ بھئی یہاں والو بند نہیں کرنا، یہاں ایک ریلے ٹرپ ہوئی ہے، یہاں بجلی کا بندہ چاہیے۔ یعنی متعلقہ کام متعلقہ بندہ ہی کرے، جس کا کام اسی کو ساجھے۔ تو ایسے ہی ہے کہ آج ان یاجوج اور ماجوج کے بٹھائے ہوئے مہروں کو، شطرنج کے ان کھلاڑیوں کو ہر بندہ قابو نہیں کر سکتا، لیکن ہر متعلقہ ادارہ قابو ضرور کر سکتا ہے۔ یعنی گیس کے محکمے کے نیک نیت افسران گیس کا محکمہ آج بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، ٹریفک کے محکمے والے ٹریفک کا محکمہ آج بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، مالیاتی اداروں والے مالیاتی نظام کو آج بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور پھر سے یاد دہانی آپ کے لیے عرض ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ایک جادوگر نہیں بلایا تھا، جادوگروں کا پورا جتھا بلایا تھا، پورا گروہ بلایا تھا۔ تو اس کی آج کی تعویل یہ ہے
کہ یہ جو آج کے فرعون ہیں یاجوج اور ماجوج اور یہ ان کے بٹھائے ہوئے حکمران، یہ سب کیا کرتے ہیں، ان کے ہتھیار کیا ہیں؟ یہ ٹیلی ویژن، یہ موبائل، یہ اخبارات، یہ ٹی وی چینل، یہ بینکنگ سسٹم، یہ باقی مالیاتی نظام، یہ سب ان کے جادوگر ہیں، یہ آج کے ان کے ہتھیار ہیں۔ اور اس حقیر نے پہلے بھی کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ بینک ان کا صرف مالیاتی ٹول کا دکھاوا ہے اور اصل میں یہ جنگی ہتھیار ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال کو آپ یہ دیکھیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ کا جو بہانہ بنایا گیا، اس میں اب امریکہ نے روس کے بہت سے اثاثے منجمد کر دیے ہیں، جیسے بہت سال پہلے امریکہ نے ایران کے اثاثے منجمد کر دیے تھے۔ تو وہ جو فروزن ایسٹس ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے آج کی ایک اور تمہید یہ ہے کہ اس وقت چونکہ یہ یوم پاکستان کی نسبت سے، رمضان المبارک کی نسبت سے پاکستان کا دن بھی ہے اور ماہ رمضان المبارک بھی ہے، ایک طرف حکمران ٹولہ، اسٹیبلشمنٹ، ان کی حفاظت کرنے والا بندوق والا جتھا، یہ سب مل کے تماشا کر رہے ہیں، الیکشن کروانا ہے نہیں کروانا، یہ ایک تماشا ہو رہا ہے۔ دوسرا تماشا مہنگائی کا ہو رہا ہے، اور ان تماشوں سے اب نگاہ ہٹانے کے لیے اب تیسرا تماشا اور شوشہ یہ کھڑا کیا گیا ہے کہ کسی خبیث خاتون نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، یعنی ختم نبوت کا ایک وہ معاملہ، وہ جو کچھ عرصے سے دبا ہوا تھا، اب اس کو پھر ابھار دیا گیا ہے۔ اب آپ جب بھی ہمارے بچے ان واقعات پر غور کریں تو واقعات کی ٹائمنگز ان کو بھی دیکھا کریں کہ اس وقت ملکی حالات کیا تھے، کیا ہیں، اور عالمی حالات کیا ہیں، اور کس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک میں ایک طرف کیا ہو رہا ہے، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے۔ یہ ان واقعات کی کڑیاں آپس میں ملتی ہیں، یعنی مہنگائی ہونا ساری دنیا میں اور صہیونیوں کا ظلم بڑھنا فلسطین پہ، یہ آپس میں ان کی کڑیاں ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں ایک طرف مہنگائی کا دجل، پٹرول مہنگا، روپے کی بے قدری، زراعت کیا، پھل کیا، سبزی کیا، ہر چیز کا مہنگائی کا دجل، مصنوعی مہنگائی کا دجل، اور دوسری طرف یہ عورت کے منہ سے، کہ ہمارے قرآن و حدیث سے تو یہ ہے کہ نبی رسول بنائے ہی مرد گئے ہیں، اور یہ ایک تو عورت ہے، اور دوسرا آج اس کو 15ویں صدی میں اور 21ویں صدی عیسوی میں نبوت کے دعوے کا خیال آ گیا۔ اب ٹائمنگ پہ غور کریں، ایک طرف مہنگائی کا دجل تماشا، دوسری طرف یہ عقیدہ ختم نبوت کا یہ معاملہ اچھالا جانا۔ تو ان واقعات کی کڑیاں آپس میں ملتی ہیں، ان کو یہ جو پتلی تماشے والے ہیں یہ جان بوجھ کے اپنے مہرے باری باری چلاتے ہیں، جیسے شطرنج میں ایک طرف سے پیادہ موو کیا جاتا ہے، ایک طرف سے گھوڑے کو چلایا جاتا ہے، کہیں سے ہاتھی کا وار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے جو مہرے ہیں، ان سب مہروں کی کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ تو آج آپ اس آج کے پروگرام میں ڈالر کے ڈاکے کے عنوان سے بینک کے معاملے میں چند نکات سن لیں کہ جب بیت المال کا سسٹم، نظام ساری دنیا کی مسلمان سلطنتوں میں قائم تھا، سلطنت عثمانیہ میں قائم تھا، تو اس بیت المال کو اسلامی بینک کو نظر انداز کر کے سودی بینک کھڑے کیے گئے۔ یہ وہ جرم ہے جس میں یاجوج اور ماجوج اور سب مسلمان دنیا کے حکمران یہ برابر کے گناہ گار ہیں، ترکی سمیت، اسلام آباد سمیت، پاکستان سمیت، مصر سمیت، سعودی عرب سمیت، سب اس میں برابر کے گناہ گار ہیں۔ بیت المال مینز بینک، اور اسلامی بینک بلا سود بینکاری کا نظام پہلے سے قائم تھا، اس کو توڑ کے بینک بنایا گیا۔ اب بینکوں میں ایک تو سود ہونا، دوسرا کہ یہ جنگی ہتھیار کیسے ہے، کہ ابھی آپ دیکھیں یوکرین کی جنگ ابھی یہ سال 1.5 سال ہوا شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اب اس سال 1.5 سال کے عرصے میں امریکہ نے روس کے بڑے بڑے جو امیر لوگ تھے ان کے اثاثے اربوں ڈالر کے منجمد کر دیے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ روس نے چونکہ یوکرین میں تباہی پھیلائی ہے، لہٰذا روس کے اثاثوں کو یوکرین کی تعمیر نو کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اچھا جی، یہ ایک مثال تھی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔
کہ کس طرح بینک کو دشمن کی گردن دبانے کے لیے یا کاٹنے کے لیے بطور جنگی ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اچھا، ایک اور تماشا ٹائمنگ کے حوالے سے۔ ابھی ایک تماشا پچھلے دنوں میں یہ ہوا، یہ مارچ اپریل 2023 کی بات ہے کہ یورپ کے ہیگ میں نام نہاد عالمی عدالت انصاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا کہ بہت عرصہ پہلے امریکہ نے جو ایران کے اثاثے منجمد کر دیے تھے، اس میں سے $2 ارب امریکہ اگلے 2 سال میں ایران کو واپس کرے گا۔ واہ بھائی، کیا تمہارا عالمی عدالت انصاف کا انصاف ہے! پہلے تو فیصلہ ہی بڑے سالوں بعد آیا، اور چلو آ بھی گیا تو $2 ارب دینے کتنے سالوں میں ہیں، فوری ادا نہیں کرنے، 2 سال کا عرصہ مزید دے دیا گیا۔ یہ ہے وہ جادو، یہ ہے وہ تماشا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب عدالتیں، یہ سب مالیاتی نظام، یہ آج کے فرعون کے جادوگر ہیں، اور یہی جتھے پوری دنیا کو جکڑے ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف دیوار قائم کرنا آج بھی ممکن ہے۔ جیسے ٹریفک کے محکمے کو ٹریفک والے آج بھی صحیح کر سکتے ہیں، سوئی گیس کے محکمے والے کو سوئی گیس کے اچھے لوگ آج بھی صحیح کر سکتے ہیں، ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اسی طرح بات ہو رہی تھی ٹائمنگ کے حوالے سے، ادھر عالمی عدالت انصاف ہیگ والی ایران کے حوالے سے فیصلہ دیتی ہے کہ جی $2 ارب امریکہ کو واپس کرنے ہیں، اور ساتھ ہی چند دن بعد یہ فیصلہ آتا ہے کہ جی 2020 میں جو یوکرین کا طیارہ ایران نے گرایا تھا، ٹھیک ہے، اب اس کا معاوضہ ایران کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس کی کہانی یہ تھی کہ ایران نے سرکاری سطح پہ اس کی معافی مانگی تھی کہ جی ہمارے چند لوگوں نے غلطی سے اس کو گرا دیا تھا، اور اس غلطی کا آج خمیازہ یا سزا کیا دی گئی ہے اس کا تماشا بھی سنیں ذرا، کہ ایران نے ہائیسٹ پینلٹی، یعنی جو لمبی ترین مدت تھی، وہ سزا دی ہے۔ کس کو؟ طیارہ گرانے والے کو۔ کیا سزا دی ہے کہ 176 لوگ قتل ہوئے، اس جہاز کے گرنے سے مر گئے، اور اس کے بدلے میں بندے کو سزا کتنی ملی؟ 10 سال قید۔ واہ، یہ ہے جی انصاف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ادھر عالمی عدالت انصاف کا $2 ارب کا امریکہ کی طرف سے ایران کے فنڈ ریلیز کیے جانے کا فیصلہ آتا ہے، ادھر ساتھ ہی یوکرین کے جہاز کا یہ شوشہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ ٹائمنگ کو سمجھے کہ ٹائمنگ کیا ہوتی ہے۔ ایران نے خود یہ پچھلے دنوں میں کچھ عرصے میں آفر کی تھی کہ ہم لوگ اس گرنے والے جہاز کے ہر مسافر کی فیملی کو $1.5 لاکھ ادا کریں گے پر پرسن۔ تو جو مر گیا ہر خاندان کو $1.5 لاکھ دیں گے، یہ ایران نے کہا تھا۔ اس پہ چونکہ اس جہاز میں کینیڈا کے بھی شہری سوار تھے، یوکرین کے بھی تھوڑے شہری سوار تھے، تو کینیڈا کی حکومت نے اس پہ سٹینڈ یہ لیا، موقف یہ اختیار کیا کہ بھئی جو معاوضہ ہوتا ہے وہ صرف ایران کی مرضی سے نہیں ہوگا، یہ جو مظلوم مرے ان کی مرضی بھی شامل ہونی چاہیے معاوضے کی رقم طے کرنے میں۔ اچھا جی، اب آپ ان ساری مثالوں کو ذہن میں رکھیے کہ چلو جی گورا صاحب، کینیڈا صاحب، فلاں امریکہ صاحب، عالمی عدالت انصاف صاحب، ٹھیک ہے، ہم آپ لوگوں ہی کے قانون کو اگر وقتی طور پہ مان لیتے ہیں کہ جی آپ تورات اور انجیل کے مطابق اس وقت جو معاوضہ مانگ رہے ہیں اگر اس کو جائز مان لیا جائے، تو پھر اسی ایک قانون کو سب جگہوں پہ لاگو کر کے دیکھو ذرا، کہ جب یاجوج اور ماجوج نے ساری دنیا کے لوگوں کو قتل کیا، کالونائزیشن کا شکار بنایا، مال لوٹا، جائیدادیں لوٹیں، عزتیں لوٹیں، تو ان سب کا معاوضہ پھر برطانیہ کی مرضی سے طے نہیں ہوگا، یورپی حکمرانوں کی مرضی سے طے نہیں ہوگا، فرانس والے، اسپین والے، یہ سب ظالم، یہ امریکی حکمران ظالم، ان کی مرضیوں سے پھر عراق اور شام کے معاوضے طے نہیں ہوں گے، افغانستان کے معاوضے پھر ان کی مرضی سے طے نہیں ہوں گے، ورلڈ وار 1 اور 2 کے ویتنام کے، لاؤس کے معاوضے پھر ان کی مرضی سے طے نہیں ہوں گے، پھر انہی کے اصول کے مطابق اصول یہ ہے، قانون یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں پر جو 300 سال سے اب تک ظلم جاری تھا ہے،
اس سب کا معاوضہ مظلوموں کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا کہ بھئی $1.5 فی فرد یا اس سے زیادہ. یعنی قانون اگر ایک یوکرین کی جنگ پر لاگو کیا جا سکتا ہے، یوکرین کے گرنے والے جہاز پر لاگو کیا جا سکتا ہے، تو پھر اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والی قتل و غارت شام، عراق، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، اور سب سے بڑا وہ یعنی کالونائزیشن کا جو دجل تھا، ٹھیک ہے، فلسطین کی جو قتل و غارت ہے، جاپان میں ناگاساکی، ہیروشیما، اب تو اتنے واقعات ہیں کہ ان سب کا خمیازہ اور معاوضہ اگر مظلوموں کی فیملیوں کے مطابق طے کیا جائے تو ان سب یاجوج اور ماجوج کے خزانے خالی ہو جائیں اور یہ معاوضہ دے نہ پائیں. ان کا جوتا انہی کے سر پہ مارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نام نہاد انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں اور دراصل بہت ہی ظالم ہیں، کافر ہیں، اور ان میں سے بہت سے ان کے بٹھائے ہوئے منافق بھی ہیں. یہ ہے آج کی حقیقت. اور بینک کے ہی حوالے سے یاد رہے کہ آج بھی سب دنیا کے حکمران، ہندو، عیسائی، مسلمان، اس سب بینکنگ سسٹم کو سرکاری تحویل میں لے کر کے سود کو یک مشت ختم کر کے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس سارے دجل کو، اس سارے مالیاتی نظام کی کمر کو توڑ سکتے ہیں. اور توڑنا چاہیے، بالخصوص ان کو تو ضرور توڑنا چاہیے کہ جو مکہ کے حاکم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیت المال کے بدلے میں انہوں نے بینکنگ سسٹم قائم کیا. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.